اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج میں کافی عرصے بعد کوئی ریکارڈ کرا رہا ہوں، لیکچر کہہ لیں یا درس کہہ لیں۔ آئی نو آئی ہیڈ بین ویری بزی، سب پرسنل ان وجوہات کی وجہ سے، اور کچھ نہیں ریکارڈ کر سکا۔ تو رمضان کا مہینہ ہے، میں نے سوچا کہ کون سے ایسے ٹاپک کے اوپر ریکارڈ کراؤں لیکچر جو کہ ہمارے لیے سب زیادہ بینیفیشل ہے، میری اپنی یاد دہانی کے لیے بھی، اور تمام میرے دوست احباب جاننے والے اور جس تک یہ پیغام پہنچ سکے ان کے لیے میں ریکارڈ کرا رہا ہوں۔ ایک بڑی پاورفل سورہ ہے قرآن میں، جو ہے سورہ 104، سورہ الہمزہ۔ میں کوشش کروں گا کہ اس کو ایکسپلین کر سکوں۔ ہم کئی بار پڑھتے ہیں، اکثر نمازوں میں بھی تلاوت کرتے ہیں، مگر پونڈر نہیں کرتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا رہے ہیں، فرما کیا رہے ہیں، اس سورہ کے تھرو ہمیں میسج کیا کنوے کیا جا رہا ہے۔ اور ہم اپنی اگنورنس کی وجہ سے کچھ ایسے اتنے بڑے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں جن کی چند ایک چیزیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا غصے میں آئی ہے اور اتنا ان کا اینگر کیپچر ہوا ہے۔ تو ود دیٹ انشاءاللہ آئی ول فرسٹ ریڈ دا سورہ، اور پھر اس کا ترجمہ اردو اور انگریزی دونوں میں کروں گا، پھر سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ فِي أَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ۔ اس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے: ہر غیبت کرنے والے تانا دینے والے کے لیے ہلاکت ہے، جو مال کو جمع کرتا ہے اور اسے گنتا رہتا ہے۔ وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اسے سدا رکھے گا، ہرگز نہیں، وہ ضرور حطمہ میں پھینکا جائے گا۔ اور آپ کو کیا معلوم حطمہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک جا پہنچتی ہے۔ بے شک وہ ان پر چاروں طرف سے بند کر دی جائے گی، لمبے لمبے ستونوں میں۔ یہ اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ انگریزی میں اس کی ٹرانسلیشن کی گئی ہے: Woe to the every backbiter, derider, who accumulates wealth and counts it. He thinks that his wealth has made him eternal. Never. He will certainly be thrown into the crushing fire. And what may let you know what the crushing fire is? It is Allah's kindled fire that will peep into the hearts. It will be closed on them in outstretched columns. اس کو سمجھانے سے پہلے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں گا کہ اس سے بالکل جو پہلی ورس ہے وہ ہے سورہ العصر، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے زمانے کی، بتایا ہمیں کہ تمام لوگ نقصان میں، خسارے میں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام انسان کوئی شک نہیں کہ خسارے میں ہے، خسر میں ہے۔ اچھا، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب خسارے کا ذکر تھا، یہ جو سورہ آئی ہے اس کے فوراً بعد یہ بتا رہی ہے کہ ان لوگوں میں سے کون سی ٹاپ جو ہے نا چند کرائم ہیں جن کا بہت بڑا لاس ہے، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں گائیڈنس کے لیے بھیج رہا ہے کہ ان سے پرہیز کرو۔ اب وہ کیا چیزیں ہیں؟ پہلی ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ ویل ہے کن پہ؟ لِكُلِّ مین تمام وہ لوگ جو ہمزہ کرتے ہیں اور لمزہ کرتے ہیں۔ اب یہ ہمزہ کیا ہے اور لمزہ کیا ہے؟ یہاں ٹرانسلیٹ کیا گیا بیک بائٹر اینڈ ڈی رائڈر۔ تو ہمزہ کہا جاتا ہے اس کو جو آپ کی پیٹھ کے پیچھے، آپ پریزنٹ نہیں ہو، ایسی بات کہے گا جو آپ کے منہ پہ نہیں کہہ سکتا، جس کو آپ کے منہ پہ کہتے ہوئے کسی کو جو ہے نا وہ آپ کو تکلیف ہوگی، کوئی کہہ نہیں سکتا، ہمت نہیں کرے گا آپ کے، جس کو ہم کہتے ہیں غیبت کرنا۔ جو پیٹھ پیچھے کسی کی بات کی جائے گی اس کو کہتے ہیں ہمزہ۔ لمزہ کیا ہوتا ہے؟ لمزہ ہوتا ہے کہ منہ پہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہو اور اپنی طرف سے جوک کر رہے ہو، فن میرا مذاق اڑا رہے ہو، تمسخر اڑا رہے ہو، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ بڑا فنی ہے، او عاصم تو میرا بڑا اچھا یار دوست ہے، میں اس کا مذاق کر رہا ہوں، وہ مائنڈ نہیں کرتا، میں اس کو
کوئی بھی نیم کالنگ ہو سکتا ہے، کوئی بھی اس طرح سے کر رہا ہو کہ وہ اوپر سے بیچارہ مجبوراً میرے سامنے ساتھ پھیکی ہنسی جس کو ہم کہتے ہیں نا، ہنسے گا کہ دوست ہے یہ وہ، لیکن اندر سے بڑا کڑ رہا ہوتا ہے انسان، اس کو آپ تمثل کر رہے ہو، اس کو کہتے ہیں لمزہ۔ اللہ نے کہا ہے کہ ان لوگوں پہ ویل ہے۔ قرآن میں پورے 2 صورتیں ہیں جو ویل لکل اس سے سٹارٹ ہوئی ہیں۔ ایک ہے ویل لکل ہمازۃ لمزہ یہ، اور ایک ہے ویل للمطففین۔ جو ویل کہا جاتا ہے جس میں اللہ کا بے تحاشا اینگر، اور اس میں تنوین کے ساتھ ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ ویل ایک تو ہوتا ہے نا کسی پہ ویل کرنا، ہم نے اردو میں بھی سنا ہوگا، میں بڑا اس پہ ویل کر رہا ہوں، بڑا غم، بڑا افسوس، آپ کو بہت زیادہ اینگر ہے، پریشانی ہے، کس کے ساتھ ہو کیا رہے، بڑی ہلاکت میں پھنس رہے بندہ۔ تو اور جب تنوین کر دی جاتی ہے تو یو ڈونٹ ایون ہیو اینی آئیڈیا کہ کس قسم کا، وہ اوپن اینڈیڈ ہے۔ تنوین سے جو ہے نا آپ کو یہ نہیں معلوم کہ اس کا کیا انجام ہوگا، یو ڈونٹ ایون نو کہ وٹ کائنڈ آف ٹربل وڈ بی فالوئنگ یو۔ تو یہ کیپچر ہو رہا ہے تنوین کرنے سے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ویل ہے ان لوگوں پہ جو ہمازہ کرتے ہیں اور لمازہ کرتے ہیں۔ اب اگر میں غور کروں، ہم سارے لوگ انکلوڈنگ مائی سیلف، ہر محفل میں بیٹھ کے ہم بات کیا کرتے ہیں؟ اکثر و بیشتر لوگوں کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو محفل میں موجود نہیں ہیں، ہم ان کی پیٹھ پیچھے ان کی متعلق ایسی بات کر رہے ہیں کہ جو وہ بری منائیں گے اگر ہم ان کے سامنے کریں تو۔ اگر دیکھیں، میرا اور آپ کا لٹمس ٹیسٹ یہ ہونا چاہیے کہ اگر میں کوئی بات آپ کے منہ پہ نہیں کہہ سکتا ہوں تو میرا کوئی کام نہیں بنتا کہ میں وہ بات کروں کسی اور کے سامنے بیٹھ کے۔ وہ غیبت میں آ جائے گا، وہ ہمازہ میں آ جائے گا، یا پھر لمازہ کہ آپ میں منہ پہ سامنے بیٹھ کے آپ کا تبصرہ ہوں، وہ جسچر سے بھی ہو سکتا ہے، میں ایسے شکلیں بناؤں، ایسا وہ بناؤں منہ کہ آپ کو آپ کی تضحیق ہو۔ اللہ نے ویل کہا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ہمازہ کر رہے ہیں اور لمازہ کر رہے ہیں۔ یہ پہلا کرائم تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سورہ میں 3 کرائم بتائیں گے، اور پھر ان کی سزائیں بھی اسی کیٹیگری کے حساب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ 3 دیں گے اس سورہ میں۔ تو میں نے پہلا کرائم بتایا جو ہمازہ اور لمازہ کرتے ہیں، میں نے کوشش کی آپ کو سمجھا سکوں یہ ہوتا کیا ہے۔ دوسرا کرائم کیا ہے؟ الذی جمع مالا وعددا، وہ لوگ جو مال جمع کرتے ہیں اور بار بار گنتے ہیں۔ اب لٹرلی ایک تو ہے لٹرل کہ آپ مال جمع کر رہے ہو اور گن رہے ہو، اس سے مطلب کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیپچر کر رہے ہیں ان لوگوں کی خصوصیت جو کہ بہت پیسہ اللہ نے ان کو بڑا نوازا ہے، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کے اوپر سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ میرے مال میں اوروں کا حصہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حصے مقرر کیے گئے ہیں آپ کے غریب رشتہ داروں کے، عزیز و اقارب کے، دوست احباب کے، غریب غربا مساکین، اللہ نے ہمیں بتایا کہ کن کے اوپر خرچ کرو۔ تو کچھ پورشن اپنے مال کا ہمیں لوگوں پہ خرچ کرنا ہے۔ اللہ یہ ان لوگوں کی صفت بتا رہا ہے، ایک جو لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں یا ان کی تضحیق کرتے ہیں منہ کے اوپر، ان پہ ویل ہے، اور وہ لوگ جو مال جمع کرتے ہیں اور گنتے ہیں، میننگ وہ جمع کرتے ہیں اور دوسروں پہ خرچ نہیں کرتے ہیں۔ ان جو اللہ نے انہیں بہت بلیس کیا ہوا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ سب مال میرا ہے، میری اپنی کوئی فن ہے جس کی وجہ سے میرے پاس یہ مال آ گیا، یہ اللہ کی مہربانی ہے جو اللہ مجھے، آپ کو، کسی کو بھی اگر دیتا ہے، یہ امتحان ہے، ایک ٹرائل ہے کہ ہم اس کے ساتھ کرتے کیا ہے اس مال کے ساتھ۔ تو اللہ کہہ رہے یہ وہ لوگ جو مال جمع کرتے ہیں اور بار بار گنتے رہتے ہیں۔ دوسرا گننے اور مال جمع کرنے سے یہ ہوتا ہے، دیکھیں اکثر لوگ مال جمع کر کے جو ہے نا جب تک اظہار نہیں کریں گے، محفل میں ہیو یو سین مائی نیو لیمبورگینی، ہیو یو سین مائی فراری، ہیو یو سین مائی BMW، ڈپینڈنگ آن، یہ ساری ریلیٹیو ٹرم ہے۔ کسی کے لیے کرولا ہو سکتا ہے وہ لیمبورگینی کے برابر ہو، اور کسی کے لیے جو ہے نا ایک سائیکل ہوتا ہے لیمبورگینی کے برابر ہو۔ تو بیسک ان لوگوں کے کیریکٹرسٹک کیا ہوتے ہیں؟ جب ان کو اللہ نے کچھ بلیس کیا ہے، جب تک میں لوگوں پہ یہ ظاہر نہ کر دوں کہ واہ واہ جی واہ، وہ کہتے ہیں نا اردو میں کہاوت ہے، جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا۔ تو اگر میں آپ کو بڑائی نہیں اپنی ثابت کرتا، شو نہیں کرتا کہ میں اللہ نے کتنا مجھے بلیس کیا ہوا ہے، تو مجھے کہاں سے ہوگا؟ اسی طرح وہ جو میں ٹرپ کر رہا ہوں، میں شو کر رہا ہوں، شو آف کرنا، برانڈ نیم لے کے لوگ، وہ جو ہے نا میں نے برانڈ نیم پہنا ہوا ہے اس کا میں وہ نہیں اتاروں گا ٹیگ اپنی جیکٹ سے، اپنے پینٹ سے، شرٹ سے، ورنہ پتہ کیسے چلے گا کسی کو کہ عاصم نے گوچی پہنا ہوا ہے یا عاصم نے جو ہے نا کس کمپنی کا برانڈ پہنا ہوا ہے۔ مجھے تو خیر برانڈوں کے زیادہ نام بھی نہیں آتے،
اینی ویز تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ ایسا ہر شخص جو مال جمع کرتا ہے اس کو گنتا رہتا ہے اور بیسک اس کا مقصد ہے اوروں پہ خرچ نہیں کرتا، وہ برانڈ کانشیس ہے، وہ جو ہے نا لوگوں پہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ کتنا وہ مالدار ہے. اندر سے یہ لوگ سارے بڑے انسیکیور ہوتے ہیں. دیکھیں نا، میں کسی کے اوپر اپنے مال کا روب تب ڈالوں گا جب مجھے پتہ ہے میرے اندر، میں کھوکھلا انسان ہوں، میرے اندر کچھ نہیں ہے. میں ڈیفائن ہوتا ہوں، میں گاڑی کیا چلا رہا ہوں، میں نے سوٹ کیا پہنا ہوا ہے، میں گھر کس میں رہتا ہوں، میں کس کمیونٹی میں رہتا ہوں. یہ سب چیزوں سے میری عزت ہوگی، میری ویلیو ہوگی. تب میں مال کے پیچھے بھاگوں گا. صرف وہ انسان مال کے پیچھے بھاگتا ہے جس کے لیے اس مٹیریل چیزوں کی بڑی ویلیو ہوتی ہے. اور جب انسان مال ہی کو اپنا سب خدا سمجھ لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے تو پھر اس کی نظر میں آخرت کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. پھر کہاں سے وہ خرچ کر سکے گا غریبوں پہ، کہاں سے وہ دے سکے گا مسکینوں پہ. تو یہ وہ ٹریٹس ہیں. پھر اللہ اس کی سزا بتائے گا. الذی جمع مالا وعددہ. تیسری کیٹیگری، تیسرا گناہ لوگ کون ہے؟ یحسب ان مالہ اخلدا. یحسب کہتے ہیں حساب کرنا، ایزیوم کرنا. یہ لوگوں نے حساب کی اپنے تئیں یہ سوچا کہ ان مالہ اخلدا، ان کا یہ مال ان کو اخلدا کر دے گا، ہمیشہ رہنے والا بنا دے گا، جو پرمننس آ جائے گی. مال سے پرمننس، دیکھیں لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ انہیں مر جانا ہے، لیکن مال سے یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس مال کے ذریعے ایسے کام کروں گا کہ میں پوری عمر یاد رکھا جاؤں گا. اب وہی بات ہے کہ میں نے سپوز کسی مسجد میں چیریٹی دی، کسی چیز میں چاہوں گا کہ میرا وہاں پلیک لگ جائے. میں نے ایک بلڈنگ بنائی. آج پاکستان میں دیکھتے ہوں گے اکثر لوگ وہ جو ہے نا فیتے لگے ہوئے ہیں، کاٹ رہے ہیں اور ساتھ اپنے نام کے نیم پلیٹیں لگواتے ہیں. کیوں؟ وہ چاہتے ہیں کہ میرا نام ہمیشہ کے لیے رہ جائے. خود بے شک فزیکلی میں نہ رہوں، میرا نام ہمیشہ رہ جائے. تو ان لوگوں نے یہ ایزیوم کیا کہ میں ہمیشہ رہنے والا، اپنے مال کی وجہ سے میرا تو ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو گیا ہوں. میں کبھی مجھے میرے وہ نہیں ہوگا. اور پھر جب انسان یہ سمجھے کہ میں اٹرنل ہو گیا ہوں، پھر اس دنیا کی ظاہر ہے کہ آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کی، ہیر آفٹر کی کوئی فکر ہی نہیں رہتی. تو یہ وہ تین لوگ اللہ نے ٹریٹس بتائے ہیں انسان کے کہ جس میں یہ ہے ویل لکلی، ان کے اوپر ویل ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان کے کیا ان کے ساتھ ہونے والا ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ہوگا کیا؟ کلا لجنبذن فی الحطمہ. نو، کلا مین نو، لجنبذن، یہ لجنبذن کا ایک پیس آف ٹریش. یہ لوگ کلا لجنبذن فی الحطمہ، یہ ایک ٹریش کی طرح فی الحطمہ. حطمہ کہتے ہیں کرشر، ایسی چیز. حطمہ ایکچولی ایسی چیز ہوتی ہے جیسے عربی میں یوز ہوتا تھا جیسے لیف ایک جب سوکھ جاتا ہے، اس کے اوپر کوئی پیدل کوئی چل رہا ہے، اس پہ گزر کے وہ کرش ہو کے جو چھوٹے سے سپیکس بچ جاتے ہیں نا، جن کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے، اس کو حطمہ کہا جاتا ہے. تو حطمہ کا بیسک مطلب ہے کرشر، کرش کر دینے والی، جو ہے نا کسی چیز کو بالکل پیس دینے، کوئی گرائنڈ کر کے پیس کر دینا. لیکن لجم بزنہ ہے، لجم بزنہ جو کہ جس کی کوئی ویلیو نہ ہو، ٹریش ہو جو ہم پھینک دیتے ہیں چیزیں. یہ بندہ اپنے متعلق ایزیوم کر رہا تھا کہ میں مال، میں تو ہم اٹرنل ہو گیا بہت. اللہ کہہ رہا ہے کلا لجم بزنہ فی الحطمہ. نو، اور یہ خالی نو نہیں ہے، نو نو نو، ایمفسس ہے بار بار کہ نہیں، ایسا بالکل نہیں، تمہارا غلط گمان ہے. یہ کیا ہوگا؟ ہرگز نہیں، وہ ضرور حطمہ میں پھینکے جائیں گے. حطمہ میں نے بتایا کہ کرشر. اب یہ کرشر کیا ہے وہ اللہ خود آگے 6ویں ورس میں ایکسپلین کریں گے کیا یہ. اللہ نے کہا یہ پھینک دیے جائیں گے جس طرح ٹریش پھینکا جاتا ہے. لجم بزنہ تھرو در، اللہ کا بھی پھینکنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن لجم بزنہ ایسی چیز جس کی کوئی ویلیو نہ ہو، جو ٹریش ہو بالکل، جس کی کوئی ویلیو، یہ اس طرح کرشر میں پھینک دیے جائیں گے. جو اپنے گمان میں کر رہے تھے کہ میں جو ہے نا بہت بڑی کوئی رہنے والا ہو گیا ہوں، لیکن نہیں، یہ سب حطمہ میں پھینک دیے جائیں گے. وما ادراک ما الحطمہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ الحطمہ کیا ہے؟ الحطمہ میں نے پہلے ہی ایکسپلین کر دیا ہے کہ ہوتا کیا ہے، لیکن پھر اللہ سبحانہ بتا رہے ہیں کہ نار اللہ الموقدہ، یہ آگ ہے جو اسپیشل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جلائی ہے. اچھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہیں پہ یہ نہیں جہنم کی آگ اس کے کہ اللہ کی آگ، اللہ نے اس واحد ورس میں یوز کیا ہے سورہ میں کہ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے. موقدہ کہتے ہیں جو فیول کرنا، کسی کو جو چیز کنڈل کرنا، جلانا. تو ایسی آگ جو اللہ جس کو فیول کر رہا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی آگ جو بار بار کانسٹنٹلی فیول ہو رہی ہے.
تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کو تمہیں کیا معلوم یہ حتما کیا ہے، یہ کرشر کیا چیز ہے؟ یہ کرشر ایک آگ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آگ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس میں کہا کہ واحد اس آگ کے متعلق کہا ہے کہ میری بنائی ہوئی ہے. یہ لوگ جو ان 3 گناہوں کے مرتکب ہیں، ایک جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں اور ان کے منہ پہ تضحیق کرتے ہیں، وہ دوسرے جو مال جمع کرتے ہیں اور بار بار کاؤنٹ کرتے ہیں، میننگ کہ وہ جو ہے نا مال دوسروں کے اوپر دکھانے کے لیے، اپنی بڑائی شو کرنے کے لیے، اور خرچ نہیں کر سکتے لوگوں پہ اور کاؤنٹ کیے جا رہے ہیں. اور وہ ایزیوم تیسری بات یہ کرتے ہیں کہ میں اٹرنل ہو جاؤں گا اس کی وجہ سے، تبھی آپ وہ جو ہے نا جو ہے یہ مال اکٹھا کرو گے نا، ورنہ تو آپ دوسری جب آپ کا آخرت پہ ایمان ختم ہو جائے گا. ان کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں خاص طور پہ میں ایک تو وہ بالکل ان کی کوئی وہ پیس آف ٹریش ہوگی جو سمجھتے تھے کہ میں بڑا ویلیوبل ہوں، میری بڑی واہ جی واہ ہے میرے پہ مال کی وجہ سے، وہ اللہ ان کو تھرو کرے گا جیسے ٹریش تھرو کیا جاتا ہے ان حطمہ کرشر میں، جو کہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے. التی تطلع علی الافئدہ، التی تطلع علی الافئدہ، جو کہ کیا کرے گی؟ دلوں تک جا پہنچے گی. اچھا یہ طلوع سے، طلوع ہوتا ہے نا سورج طلوع ہوا، طلوع رائز کرنے کو کہتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ آگ ایسی ہے جو رائز اپ کرے گی، بیسکلی پیروں کے نیچے سے آئے گی. التی تطلع علی الافئدہ، اور افئدہ کہتے ہیں فواد، دل کے لیے یوز ہوتا ہے، قلب بھی دل کے لیے یوز ہوتا ہے. فواد اور قلب میں فرق یہ ہے، افئدہ یا فواد ایسے ہارٹ کے لیے، ایسے دل کے لیے کہا جاتا ہے جو کہ ایموشنز، اینگر، ریج، کسی بھی چیز سے جو کہ جل رہا ہو، جس میں بے تحاشا ایموشنز ہو. جب سکون میں ہوتا ہے دل، اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یوز قلب کرتے ہیں. جب بے اطمینانی ہو، بے چینی ہو دل، لٹرل جو عربی میں افئدہ فواد ہوتا ہے، وہ ایسی چیز جو کہ روسٹ کی جا رہی ہے، آگ میں بھون کے جو روسٹ کر دی جاتی ہے نا، اس کے لیے لفظ ہوتا ہے فواد. تو ایسا ہارٹ جو کہ آگ میں تپا ہوا ہے، روسٹ. یہاں پہ لٹرلی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایسی آگ ہے جو نیچے سے اوپر چڑھے گی اور دلوں کو روسٹ کر دے گی، جلا دے گی دلوں کو. اور دوسرا کہ دیکھیں قرآن کا ایک پرنسپل ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سننا ہے کہ پنشمنٹ فٹس دا کرائم، کہ جیسا آپ گناہ کرو گے اسی قسم کی سزا دی جائے گی. یہ جو ویل لکل ہمزہ لمزہ، ہمزہ اور لمزہ جو لوگ کر رہے تھے، وہ کس کو نقصان دے رہے تھے؟ لوگوں کے دل کو نقصان دے رہے تھے، دلوں پہ تکلیف پہنچا رہے تھے، ان کو وہ اذیت تکلیف دے رہے تھے، ان کا دل توڑ رہے تھے. سزا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے وہ رکھی ہے کہ ان کا دل روسٹ ہو جائے گا. لٹرلی آگ ایسی ہے جو چڑھے گی، ان کا دل روسٹ ہو جائے گا. تو کرائم جو پنشمنٹ فٹس دا کرائم، یہ پرنسپل یہ ہوا ہے. یہ 7ویں ورس میں جو کرائم کا اللہ سزا دے رہے ہیں، التی تطلع علی الافئدہ، کہ نیچے سے رائز کرے گی اور ان کے دلوں کو روسٹ کر دے گی. انہا علیہم موصدہ، انہا علیہم موصدہ. موصدہ کیا ہوتا ہے؟ موصدہ مشکل لفظ ہے سمجھانا. اسدہ کہتے ہیں اردو میں پہلے بنیان جیسے نہیں ہوتی، جو ٹائٹ سکن ٹائٹ کلودنگ کو کہا جاتا ہے، اس کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے اسدہ. ایک لفظ ہے آسدہ. آسدہ ہوتا ہے کہ جو جو چیز اوپر سے کوئی بند، ہر طرف سے بند کر جائے، ایئر ٹائٹ، جیسے زپ لاک بیگ نہیں ہوتے کہ کوئی اس میں گنجائش نہیں ہے، روم نہیں ہے کہ ایئر بھی اس میں آ سکے. بالکل جو ایئر ٹائٹ جو جگہ ہوتی ہے اس کے لیے آسادہ کہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ کہہ رہے ہیں انہا علیہم موصدہ، یہ لوگ یہ کیا ہے؟ ان چاروں طرف سے بند کر دی گئی ہے. یہ آگ ایسی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی جلائی آگ ہے جو کہ نیچے سے اٹھے گی اور ان کو روسٹ کر دے گی پیروں تک، اور اوپر سے پریشر کی طرح ان کے اوپر ایئر ٹائٹ جیسے اوپر سے آ رہی ہے اور ان کو ان کے اندر ان کو اس میں جکڑ لے گی. ایسی آگ اوپر سے بھی ہے، نیچے سے بھی رائز کر رہی ہے، اور ایک اس کے اندر بالکل آپ کو جکڑ لے گی. اس آگ میں کوئی موو کرنے کا وگل روم نہیں ہوگا. اب ان لوگ پیسہ جمع کر رہے تھے اپنی وسعت کہ میں وہ ہو رہا ہوں، جمع کیے جا رہے. جمع کرنا اور اس کا اپوزٹ ہوگا کہ چیز اس میں جگہ ہی نہیں ہے کوئی چیز ایڈ کرنے کی. یہ ایسی آگ میں پھینک جائیں گے جہاں پہ بالکل آگ ایئر ٹائٹ ہے، بریتھ کرنے کا بھی ان کے لیے وہ نہیں ہوگا. ایسی آگ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پھینکیں گے ان لوگوں کو. فی امد ممددہ،
ایک طرف تھا وہ جمع مالن واد دادا کر رہے تھے، اور یاسب النمال اخلادا کہ میں ہمیشہ رہنے والا ہو جاؤں گا. یہاں پہ اللہ اس کے ساتھ کہتے ہیں فی آمدن محمد دادا، ایسے کالمز میں آمدن کہتے ہیں کالم کو، آؤٹ اسٹریچڈ کالم جو اوپر سے نیچے آ رہا ہو. اب کالم پہ گھر کا جو بنیاد ہوتی ہے سب سے زیادہ پریشر ہوتا ہے، تو اللہ کہہ رہی ہے ایسی آگے جو کالمز میں ہے اور وہ محمد دادا جو آؤٹ اسٹریچ ہوتے جا رہے ہیں، وہ کالم ایسے اوپر سے کرش کر رہے ہیں پریشر سے اور ساتھ پھیلے جا رہے ہیں. تو جیسا ہوتا ہے کہ یہ اللہ پینٹ کر رہے ہیں پکچر کہ کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جو کون ہے، غیبت کرنے والے، بیک بائٹر، جو لوگوں کا تمسخر اڑانے والے، جو مال جمع کرتے ہیں اور لوگوں پہ خرچ نہیں کرتے، اور جو سمجھتے ہیں کہ اس مال کی وجہ سے میں ہمیشہ رہنے والا ہو گیا ہوں. پھٹیاں لگوا رہے ہیں اپنے ناموں کی، اپنی وہ کوئی نیک کام اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ کی رضا اس میں ہو، اللہ کی مجھے خوشنودی دی ہو. جب تک آڈینس نہیں ہوگی، جب تک لوگوں کو پتہ چلے گا عاصم نے کیا کیا ہے، میں کچھ نہیں کروں گا، میں صرف اور صرف یہ سب کچھ کر رہا ہوں دکھاوے کے لیے. وہ لوگ اپنے ناموں کی تختیاں لگواتے ہیں، وہ لوگ ہر چیز میں چاہتے ہیں کہ میرا ذکر ہو، میرا وہ ہو. اللہ ہمیں بچائے ان لوگوں میں شامل ہونے سے. اور میں اس لیے ریمائنڈ کرانا چاہوں اپنے آپ کو بھی، آپ کو بھی، کہ یہ ایسا کرائم ہے، ہم سب اس کے مرتکب ہیں. جو گناہ ہو چکے ہیں پلیز اس سے معافی مانگیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. رمضان کا مہینہ ہے، وہ ہم سب کو معاف فرمائے، وہ ہماری توبہ قبول کرنے کے لیے بیٹھا ہے. مغفرت اپنے آپ سے عہد کریں آج کہ کسی محفل میں بیٹھ کے کبھی کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہیں کریں گے، لوگوں کا مذاق نہیں اڑائیں گے، ان کی جو ان کو ہرٹ کرتی ہو چیزیں ایسی باتیں نہیں کریں گے. اللہ مجھے اور آپ کو اس بہت بڑے گناہ سے بچائے جس کی سزا اتنی سخت ہے. تو بہت کم جگہ ہیں جہاں اللہ نے کہا کہ میری بنائی ہوئی آگ. اللہ ہم سب کو اس آگ سے بچائے اور ایسے اعمال سے بچائے. اور یہاں پہ ہی ختم کروں گا. اگر اس سے کچھ آپ کو فائدہ ہو پلیز مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں بڑا گناہ گار آدمی ہوں، میں کہیں عالم نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں. جو سیکھتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سکھا سکوں. شاید میرے لیے یہ جو ہے نا آخرت میں صدقہ جاریہ اور میرے بچنے کی وجہ بن سکے. السلام علیکم.